اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ سلسلہ ازا کی تیسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ عرض کیا گیا کل کی تقریر میں کہ اللہ کی طرف سے منصب اور عہدے، رسالت، نبوت اور امامت اور ولایت، یہ چار عہدے اور منصب اللہ نے مقرر کر لیے۔ نبوت اور رسالت میں فرق ہے، لیکن ہمارے سرکار نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ 1,24,000 انبیاء میں کچھ صرف رسول ہیں اور کچھ وہ ہیں جو رسول بھی ہیں اور نبی بھی۔ اور اس کے بعد امامت ہے، اور اس کا سلسلہ حضرت ابراہیم کے دور سے شروع ہوا۔ پہلا امام ابراہیم کو یہ کہہ کر بنایا، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں انسانیت کا امام بنایا۔ کہیں یہ نہیں ترجمہ ہوا اس کا، چونکہ للناس ہے، ناس کہتے ہیں انسانوں کو، تو انسانوں کا امام بنایا، یہ نہیں ترجمہ ہوا کہ مسلمانوں کا۔ اس بات کو خصوصاً نوجوان دل و دماغ ان باتوں پر غور کر لیں، ورنہ ترقیوں کے راستے رک جائیں گے۔ اگر ہر جگہ آپ یہ ظاہر کرتے رہے کہ اللہ مسلمانوں کا، نبی مسلمانوں کا، قرآن مسلمانوں کا، ساری زمینیں مسلمانوں کی، آسمان مسلمانوں کا، تو آپ ترقی نہیں کر سکتے، ترقی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، سرکار کی ایک امت ہے، وہ مسلمان ہیں، لیکن کیا انہوں نے حق کے رسالت اور ان کی غلامی کا حق ادا کر دیا؟ بھئی بات تو تب تھی نا، بات تو تب تھی نا کہ غدیر میں اعلان کیا تھا رسول نے، ٹھہرے رہیے گا، گھبراہٹ نہ ہو، داد تو دینی ہی پڑے گی، تو ٹھہر کے دیجئے تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ پوری بات سن لیں اور خواتین بھی سن لیں۔ وہ کہتی اتنا شور کرتے ہیں یہ لڑکے، حالانکہ انہی کے بچے ہیں یہ سب۔ اعلان کیا کہ میں عالمین کا مولا بنا رہا ہوں علی کو، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کا بنا رہا ہوں۔ تو عالمین نے تو علی کو مانا، مسلمانوں نے
ہے۔ اور مانا تو اتنی دیر میں مانا کہ اتنی دیر ہو گئی کہ مسلمانوں کے پاس نمبر ختم ہو گئے، چوتھے پہ مان۔ اس میں بھی بہت وہ تھے جو مان رہے تھے، بعد مان کر نکل گئے، جیسے خارجی، جیسے جمل والے، جیسے صفین والے۔ تو جب مان کر نکل گئے تو اب مسلمانوں میں ہوئے دو گروپ، ایک نے علی کو مانا چوتھا، اور ایک گروپ مسلمانوں کا اب تک موجود ہے جو مان کر نہیں مان رہا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اکثر آ کے، جوان ذہنوں میں یہ ایسے سوال بڑے اٹھتے ہیں، ارے فلانا ہندو جو ہے وہ تعزیہ نکال رہا ہے امام حسین کو، تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ بھائی آپ کو کیا پریشانی ہے؟ مطلب ذہنوں میں یہ ڈالا گیا ہے کہ جو حسین کو مانے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ ارے یہ عقل میں کیوں نہیں آتا کہ قیامت تک جو حسین کو مان لے گا وہی تو مسلمان ہے؟ کیا تاریخ لکھے چلی جا رہی ہے کہ یزید مسلمان تھا، قلم نہیں تھک رہے، زبانیں نہیں تھک رہی، یہ لکھتے مسلمان تھا۔ تو مسلمان تھا تو حسین کا انکار کیوں کیا؟ تو آپ دوسرا رخ نہیں دیکھتے، کافر حسین کو مان لے تو آپ کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھو، اور مسلمان ہو کے جب حسین کو نہیں مان رہا اس سے آپ نہیں کہہ رہے ہو کہ حسین کو مان لو؟ شرم آنی چاہیے۔ کیا مطلب ہے آپ؟ یعنی حسین کے ماننے والے سے تو آپ کہہ رہے ہو کلمہ پڑھ لو بھیا، مسلمان ہو جاؤ۔ بڑا آپ کو شوق ہے مسلمانوں سے، بڑا آپ کو کیا کہنا، مسلمان ہو جاؤ کلمہ پڑھ لو۔ مطلب آپ کوئی حسین کو مان ہی نہیں سکتا بغیر کلمہ پڑھے۔ اچھا وہ ہو گیا مسلمان، پہلے مسلمان ہوا لا الہ الا اللہ، پھر اس نے کہا اب میں امام حسین کو مانتا ہوں، آپ خوش ہو گئے۔ پہلے مسلمان ہوا پھر امام حسین کو مانا، اسی طرح سب آتے گئے، کلمہ پڑھتے گئے اور مسلمان ہوتے گئے، امت اور بڑی ہو گئی۔ پھر جوش کا مصرع تو بالکل ہی بے معنی ہو جائے گا، ہر قوم پکارے گی۔ پھر اب یہ مصرع نہ پڑھنا کہ ہر قوم پکارے گی، اس لیے کہ ساری قومیں تو مسلمان ہو گئی، اب کون سی قوم بچی؟ عجیب و غریب لوگ ہیں بھیا، جو میری بات ہی سمجھنے کو نہیں تیار ہیں، اور جو سمجھ رہے ہیں وہ آگے بیان ہی نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو یاد ہی نہیں رہتا کون سا نقطہ کب کہاں کیا پڑھا۔ آیا یہ نقطہ ہم کیسے بیان کریں، اور بیان کریں گے تو خراب کر دیں گے، جب خراب کر دیں گے سامنے والا کہے گا بالکل غلط پڑھا، اب اس کا کیا کریں؟ پھر سمجھائے دیتے ہیں، پھر سے سمجھائے دیتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو حسین کو مانے، ان کا علم اٹھائے، تعزیہ اٹھائے، آگ کا ماتم کرے، زنجیر کا ماتم کرے، آگ پہ چلے، کافر، اس کو پہلے چاہیے تھا کلمہ پڑھ لیتا پھر حسین کو مانتا، اور اگر مان ہی لیا تھا تو کلمہ پڑھ لے،
یہ ایک دماغوں میں چل رہا ہے، لوگوں کے چل رہا ہے سوچ ہے. تو کیا چاہتے ہیں آپ چاہتے کیا ہیں؟ اکثریت دنیا کی حسین کو مان رہی اور سب کافر اور مشرک ہیں. پاکستان کی اکثریت تعزیہ نہیں اٹھاتی، اکثریت علم نہیں اٹھاتی، پاکستان کی اکثریت آگ کا ماتم نہیں کرتی، اکثریت زنجیر کا ماتم نہیں کرتی، اکثریت ہاتھ کا ماتم نہیں کرتی. پاکستان کی اکثریت نہیں کرتی. کہتے ہیں امام حسین کو مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ عزاداری شیعوں کی چیزیں، ان کو کرنے دو. تو اقلیت کر رہی ہے نا عزاداری. قدرت نے بتایا تم نہیں کرو گے تو ہم کافروں سے حسین کا قرآن میں ایک آیت ہے بہت مشہور ہے اور سورہ احزاب میں ہے آیت، اور اس میں اللہ نے یہ کہا اے مسلمانوں اگر تم ہماری باتوں پہ عمل نہیں کرو گے. جنگ خندق سے متعلق سورہ ہے، تو آپ خود ہی سمجھ آئیے کیا معاملہ کیا ہے اور اللہ جلال میں کیوں ہے. کہہ رہا اگر تم نے نہیں ایسا کیا تو پھر ہم ایک نئی قوم لائیں گے. آیت تو ہے، مجھے سارے شیعہ سنی بتا دیں اس آیت کا مطلب کیا ہے. کہ مسلمانوں کو چھوڑ رہا ہے، ایک نئی قوم لانے والا ہے. ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا. پہلے بنی اسرائیل بنائے اور ان سے کہا ہم دوسری قوم لائیں گے اگر تم نہیں سدھرو گے. وہ نہیں سدھرے تو عیسائیوں کو لے آیا، عیسائیوں سے کہا اگر تم نہیں سدھرو گے ہم نئی قوم لائیں گے. پھر مسلمانوں کو لایا. اب مسلمانوں سے کہہ رہا تم نہیں یہ ذمہ داری ہے سننے والوں کی، خواتین کی، بچوں کی، بزرگوں کی، تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ علماء سے یہ پوچھیں کہ قرآن میں یہ نئی قوم کون سی ہے جو مسلمانوں کے بعد لائی جا رہی ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ باپ بیٹی کا واقعہ سن کر اللہ نے آیت اتاری کہ میرے حسین کو روئے گا کون؟ تو رسول نے کہا ایک قوم ایک قوم. غصہ نہیں کرے کوئی جہاں بھی سن رہا ہے، اور جب کبھی ٹیپ سنے تو اب جو کہنے جا رہا ہوں اس پہ کسی کو غصہ نہ آئے اور نکتے نہ تلاش کرے اور مخالفت نہ کرے اور ہمیں گالیاں نہ دے. سامنے کی بات ہے، جواب علمی دے. جس کے پاس علم ہے وہ ہمیں جواب دے دے. دونوں جگہ اللہ نے کہا ایک نئی قوم لائیں گے، پیغمبر نے زہرا سے کہا ایک قوم اللہ لائے گا جو حسین کو روئے گا. اب یہ حدیث ہے اور یہ آیت ہے. اگر حدیث نہیں مانتے تو آیت مان لو. تو پہلے میں آیت سے سوال کر لوں کہ اللہ یہ بتا دے مسلمان کا تو تعارف کروا چکا، وہ نماز پڑھتے ہیں، پہچان ہے مسلمانوں کی، وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ حج کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ دینی کام کرتے ہیں، وہ داڑیاں رکھتے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں. اب یہ جو تو نئی قوم لا رہا ہے تو نے یہ بتایا ہی نہیں کہ یہ نماز پڑھے گی کہ نہیں، یہ روزہ رکھے گی کہ نہیں. جواب چاہیے، چیلنج ہے، آج سے جواب چاہیے کہ اللہ اگر نئی قوم لا رہا تھا تو شرائط بھی تو بتا دے. شرائط بھی تو بتا دے.
شرائط تو بتا دیں. ایک سورہ ہے قرآن میں، سورہ تحریم، اس میں کہا کہ اگر نبی کی بیویاں مخاطب کیا تم لوگ نہ سدھری تو ہم پیغمبر کے لیے نئی بیویاں لائیں گے. اور اس کے بعد یہ کہا کہ وہ بیویاں نماز بھی پڑھتی ہوں گی، روزہ بھی رکھتی ہوں گی، حج بھی کرتی ہوں گی، زکوٰۃ بھی دیتی ہوں گی. تو یہ جب کہا جاتا ہے کہ جب پہلے والی قوم نہ کرے تو دوسری کو کہا جاتا ہے وہ یہ کرے گی. تو پہلی قوم جو ہے مسلمانوں کی وہ نماز پڑھ رہی ہے، روزہ رکھ رہی ہے، زکوٰۃ دے رہی ہے، حج کر رہی ہے. اب جو دوسری قوم نئی لانے والا ہے اس میں شرائط نہیں. اور اب حدیث کی طرف آج یا زہرا، اللہ ایک قوم لائے گا جو حسین پہ روئے گی، رونے کے ساتھ شرط نہیں ہے کہ وہ انصاف چاہتا ہوں. قرآن پڑھنے والوں سے انصاف چاہتا ہوں. منبر پہ جو حدیثیں اور آیات پڑھتے ہیں ان سے انصاف چاہتا ہوں. سب سے بڑے اس وقت شیعوں کے عالم طالب جوہری صاحب ہیں، وہ ابھی پچھلے دنوں علیل بھی رہے. آپ بہانے سے جائیے، باہر گارڈ ہے، پرچہ بھجوائیے، ہم آپ کی عیادت کو آئیں، وہ بلائیں گے، ہم آپ کو دیکھنا چاہے تلاشی ولاشی لے لے گا گارڈ، پھر اطمینان سے آپ کو پروٹوکول سے لے جایا جائے گا اندر. پھر وہاں بیٹھ کے کہیے گا سرکار کچھ ضمیر اختر نے غلط پڑھ دیا، وہ پوچھنے آیا ہوں. دیکھیے انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھ دی اللہ ایک قوم لائے گا، اور اس میں یہ پڑھ دیا کہ شرائط تو ہے ہی نہیں اس میں. تو اب یہ کیسے پتا چلے وہ قوم کیسی ہوگی؟ تو اللہ قوم نہیں دیکھے گا، اللہ قوم نہیں دیکھے گا. اللہ نے اعلان کیا کہ ہم بلائیں گے یوم محشر اماموں کو. یہ بھی تو آیت ہے قرآن کی. ہم بلائیں گے اماموں کو، ان کی قومیں ان کے پیچھے آئیں گی، آگے امام. ہم ایسے اٹھ کے پیچھے نہیں دیکھیں گے تمہاری قوم کون ہے، اور نہ اس سے پوچھیں گے تم لوگ کیا کر رہے تھے. ہم تو امام سے پوچھیں گے اس قوم کو کس طرح چلایا. اب حدیث پیغمبر ابھی پوچھا گیا نا کہ ہر قوم اپنے امام کے ساتھ محشر کے میدان میں موجود، اور امام سے پوچھا جائے گا. امام ہی تو موضوع ہے نا، ہم یہاں تک آ گئے نا، واپس اپنے موضوع پہ. اور اماموں سے پوچھا جائے گا. حدیث پیغمبر اس نے پوچھا جو بھی جیسا بھی امام ہوگا. کہاں حد کیا ہے، یعنی کیسا امام ہوگا؟ سرکار نے فرمایا اگر کسی قوم نے پتھر کو امام مانا ہوگا تو وہ پتھر آگے چلتا ہوا آئے گا اور اللہ سے گویا ہوگا. اللہ پتھر سے باتیں کرے گا، اے پتھر تو نے ان کو اپنے اوپر چلایا. تو پتھر لعنت بھیجے گا، ہم نے تھوڑی ان سے کہا تھا کہ پتھر کو امام بناؤ. ایسے سارے امام آتے جائیں گے سامنے، اور وہ سب بتا دیا ہے سرکار نے کہ کیسا جھنڈا کیسا ہوگا. امام اپنے اپنے جھنڈوں کے ساتھ آئیں گے، اور پھر پوچھا جائے گا کیوں بھائی یہ قوم جو تم لائے ہو اس کو تم نے اپنی طرف پیچھے لگا لیا، جواب دو. تو قوم پیچھے سے چلائے گی ہاں اسی نے ہمیں برباد کیا. اے پروردگار تو کہہ رہا ہے سارے امام آ رہے ہیں. پتہ چلا قرآن میں دو طرح کے امام ہیں، اچھا امام بھی ہے برا امام بھی ہے. پروردگار ابراہیم کو امام بنا رہا ہے، جائلوں کا فل
للناس اماما، ہم نے تمہیں انسانیت کا امام بنایا. تو ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا میری نسل میں امامت جائے گی؟ عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. اب ظالم بن گئے امام تو آج ہی تو بلایا جائے گا. اس لیے قرآن نے وضاحت کر دی امام دو طرح کے ہوں گے، گھبرا نہ جانا. ایک ظالم امام ہوگا، ایک مظلوم امام ہوگا. ایک طرف مظلوم امام، ایک طرف ظالم امام. اب سمجھے واقعہ کربلا کیوں ہوا؟ تاکہ یہ بتایا جائے ان ظالم اماموں نے حسین کو قتل کروایا. دو طرح کے امام، کچھ ظالم امام، کچھ مظلوم امام. سمجھ گئے نا؟ ہاں میری بیٹی اللہ ایک قوم لائے گا. سرکار کیا آپ پہ وحی ہوئی ہے؟ قرآن میں آیت ہے؟ کہاں؟ اللہ نے یہ نہیں کہا جو میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آیت کی تفسیر میں کرتا ہوں. آیت میں اللہ نے کہا ایک نئی قوم وہ لائے گا مسلمانوں کے بعد. مسلمان آ چکے نا، میرے کلمے پہ سب چل چکے. اب کلمہ گو امت کے علاوہ ایک اور قوم آنے والی ہے، اور میں اعلان کر رہا ہوں وہ قوم کی پہچان کیا ہوگی؟ روئے گی. کس پہ؟ حسین پہ. تو جو حسین کو روتا جائے اس قوم میں شامل ہوتا جائے. یہ شیعہ کیوں اترا رہے ہیں؟ وہ قوم ہم ہیں. کیوں؟ کاہے کے لیے اترا رہے ہیں؟ اور وہ بھی انچولی میں بیٹھ کے. ہم ہی ماتمدار ہیں، ہم ہی نے ماتمی انجمنیں بنائی ہیں، ہمارے پاس ذاکر ہیں، ہم ہی رونے بیٹھتے ہیں. باپ ہی ہیں. انی جاعلک للناس امام. کعبہ بن گیا. اب یہ بھی تو سمجھانا ہے انسانیت کیا ہے. انسانیت کیا ہے؟ روح جس میں آئی، پھر بچہ پیدا ہوا. سمجھے نا؟ 5ویں 6ٹھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے. بغیر روح کا ایک گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، پھر روح ڈالی جاتی. اور ابھی وہ روح ڈالی گئی ہے، پیٹ میں ہے. کیا مسلمان ہے؟ کسی کا بچہ ہو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کوئی ڈاکٹر بچہ ہے؟ نہیں، وہ پیدا ہوا. ادھر اذان گئی ہے، ادھر کام. کیا ہوا؟ میرا بچہ مسلمان. کیسے؟ کلمہ پڑھا کیا اس نے؟ کیسی باتیں کہے؟ اتنا چھوٹا سا بچہ کلمہ پڑھے گا؟ اتنا چھوٹا سا بچہ کلمہ پڑھے گا؟ پھر کیسے مسلمان ہوگا؟ وہ ہمارے نانا بنے نواسے کے کان میں اذان دے دی، اقامت دے دی، سن لیا اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے. اذان سننے پر مسلمان ہو گئے. پورے ہندوستان میں اذانیں ہو رہی ہیں، ہندو سن رہے ہیں. کچھ گھبرا گئے، کچھ کھڑے ہو گئے. یہ ہوا کیا؟ ارے یہ کہاں سے نکتے لاتے ہیں کہ کہاں سے ان کے دماغ میں یہ سب آ جاتا ہے؟ بچے نے اذان سنی، اقامت سنی، کیا ہوا؟ مسلمان ہو گئے. ارے انتظار کیجئے، ابھی ہندو ہے یہ. جب زبان سے بولنے لگے پھر اس سے کہلوائیے گا لا الہ الا اللہ. ہو گیا 6-7 سال کا، نہ کہلوایا. اب کیا ہے؟ ارے صاحب اب تو ہم اس کے نرسری میں بھیجنے والے ہیں. اچھا
پھر اس کے بعد اسکول جائے گا. تو اب کیا ہے؟ جشن ہے گھر پہ. کاہے کا؟ کلمہ پڑھوانے کا. کلمہ پڑھوائی کا جشن نہیں، بسم اللہ ہے. اے بسم اللہ ہو رہی ہے بغیر لا الہ کے. تمہارا بچہ پیدا ہو کے یہ نہیں بتا سکتا کہ میں مسلمان پیدا ہوا ہوں، لیکن اللہ کے یہاں سے جو ولی آتا ہے وہ گود میں کہتا ہے میں کتاب لے کر آیا. نہیں کریں گے، نہیں کریں گے. کیوں؟ کیا باتیں کرتے ہیں؟ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو کلمہ کیوں پڑھوائیں؟ ماں بھی مسلمان، باپ بھی مسلمان. اپنے بچے کے لیے دعویٰ نہیں صاحب اسے کلمہ علمہ نہیں پڑھنا، مسلمان ہے. کیسے؟ مسلمان پیدا ہو، اماں بھی مسلمان، باپ بھی مسلمان، اور دادا بھی مسلمان، دادی بھی مسلمان، اور نانا بھی مسلمان، نانی بھی مسلمان. تو آپ کا بچہ پشتینی مسلمان پیدا ہوتا اور محمد پیدا ہوئے تو باپ مسلمان، ماں مسلمان. علی کعبے میں پیدا ہوئے، باپ مسلمان، ماں. اتنی مجلس سرشاری محبت علی میں جھوم کر آپ نے سنی. اب جو پڑھنے جا رہا ہوں وہ ضائع نہ کیجیے گا، اس لیے کہ یہ محنت اس لیے ہوئی ہے جو کہنے جا رہا ہوں. یہ آج جو چار دماسمین میں تم بیٹھ کر میرے نقطوں پر واہ واہ کرتے ہو، اور یہ جو خطابت پورے اردو میں ہو رہی ہے، ایران میں، فارسی میں اور عراق میں، اور دنیا کی ہر زبان میں، پشتو میں، افغانستان میں بہت ہیں شیعہ، بہت ہیں افغانستان میں، 40% شیعہ. کویت میں شیخوں کی مجلس ہوتی ہے عربی میں دیکھ کے آیا ہوں. کویت ملا ہوں نظرداروں سے جو کویت کے رہنے والے عربی ہیں. ہر زبان میں مجلس ہو رہی ہے اور اسی طرح سننے والا جھوم رہا ہے، جھوم رہا ہے. کبھی علی کا ذکر، کبھی حسین کا ذکر، کبھی علی کا ذکر، کبھی حسین کا ذکر. خدا کی قسم یہ دنیا پہ چھائی ہوئی خطابت جس پہ ایک ایک چاہنے والا علی کا ہوتا ہے، یہ سب کچھ نہ ہوتا اگر بڑے دربار میں زینب تقریر. اب سن لو جملہ، اسی زینب کی تقریر سے یہ خطابت کے جواہرات بھیک مانگ کے لائے زینب سے. ہم کو بھی سلیقہ سکھا دے کہ کیسے توحید بیان ہوتی ہے، کیسے رسالت، کیسے امامت، کیسے ولایت. جملہ اب سنو، اے زینب شہزادی مجھے سمجھاؤ کہ مجلس میں تبرہ کیسے. بھائی انصاف چاہتا ہوں، انصاف چاہتا ہوں. آپ نے میرے ان جملوں کو ضائع نہیں کیا، لیکن اب سن لیجئے. چونکہ مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد یہ دعویٰ کرنے والے تھے
کہ ہمارے ہاں مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے. اسی بنا پر پوری امت سمجھ گئی تھی یزید مسلمان ہے. زینب نے کہا نہ یہ مسلمان، نہ اس کا باپ مسلمان، نہ اس کا دادا مسلمان، نہ اس کی دادی مسلمان. سب کے دعووں کی قلعی کھل گئی. دیکھیے باپ کافر، بیٹے نے کلمہ پڑھا، پوتا محدث بن گیا. باپ کافر بیٹھا ہے مدینے میں، کلمہ نہیں پڑھا. باپ مدینے میں بیٹھا ہے، کلمہ نہیں پڑھا، مرتے دم نہیں پڑھا. نام بتا دوں تو آگے کا تو نہیں کچھ بتاؤں گا کہ بیٹا کون اور پوتا کون. بوڑھے میاں کی بات بتا دوں تو سمجھ جاؤ گے مدینے میں بیٹھا ہے اور 90 سال کی عمر ہے اور کلمہ نہیں پڑھا. نام بتا دوں، قحافہ. اب تو سمجھ گئے، پکڑائی تو نہیں ہوئی، کوئی سمجھا تو نہیں. اس نام کے نہ معلوم کتنے ہیں، آگے بات کر لیں گے، دیکھا جائے گا. لیکن واقعہ تو تاریخ میں موجود. شیعہ سنی نے لکھا کہ آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی، اکثر چلی جاتی ہے. جب 90 کے ہو گئے، 95 کے ہو گئے تو بینائی کم ہو گئی نا. تو باجے بجنے لگے مدینے کی گلیوں میں، زور زور دفیں بجنے لگیں. دف، خوشی کا جلوس نکل رہا ہے، خوشی کا جلوس نکل رہا ہے. خوشی کہنے کا یہ مدینے کے اندر تو جب سے رسول یہاں آئے تھے، جب سے اب تک مدینے کے اندر یہ بینڈ باجے کی آواز ہی نہیں سنی، دف کی آواز ہی نہیں سنی. کیا ہے یہ، کیا شور ہے؟ کہ مبارک ہو، بادشاہت آپ کے گھر میں آ گئی. آئے وہ 95 برس کا بوڑھا کہنے لگا یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ کہ ہو گیا، کہ یہ جہاں پر فیصلہ ہوا، جس جگہ کہ بادشاہت میرے گھر میں آئے، تو کیا ماں علی نہیں تھے؟ بیٹا علی کو رد کر رہا ہے اور باپ کہہ رہا ہے یہاں علی کو ہونا چاہیے. اب کافر کو مانوں کہ مسلمان؟ کافر. تو یہاں آپ کس کو مانیں گے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے فیور کیا علی کا. تو وہاں تو مدینے میں جا کے آپ شکایت نہیں کر رہے ہیں. اور یہاں کوئی حسین کو اگر کافر مان رہا تو آپ کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو ان سے جا کے کہیے علی کا نام لے رہا ہو، کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو وہ کہیں گے کلمہ پڑھنا اور ہے، علی کی محبت اور ہے. اور جب دادا میں یہ اثر آ گیا کہ وہ علی کی محبت رکھتا تھا کافر ہونے کے بعد، تو اب جو ان کے یہاں پوتا پیدا ہوا، بیٹے کو چھوڑ دو، اب پوتا ہوا. جب پوتا پیدا ہوا تو باپ بچپنے میں مر گیا، علی نے گود لے لیا. اب جو پالا پتہ چلا یہ کون ہے بیٹا؟ محمد ابن ابی بکر. دادا علی کا چاہنے والا، پوتا بھی علی کا چاہنے والا. اس میں آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ ہم کوئی انہیں مان تھوڑی رہے، نہ ہم دادا کو مان رہے ہیں نہ ہم پوتے کو مان رہے ہیں. ہم تو ایک ہی دادا اور ایک پوتے کو مانتے ہیں. دادا ہے ابو طالب، پوتا ہے حسین اور حسن.
ہم تو ایک ہی دادا پوتے کو مانتے ہیں، دادا ہے عبد المطلب، پوتا ہے محمد جیسا، پوتا ہے علی جیسا، اور داداؤں اور پوتوں سے مجھے کیا لینا؟ یہ کافی، یہ کافی احسان تھے عبد المطلب کے، احسان تھے اربوں پر، اس لیے سورہ فیل اترا۔ آج بڑی پکار ہے، آئیے مدد کو، آئیے کعبے کو خطرہ ہے، کیوں نہیں کہتے آپ کی شاہی کو خطرہ ہے؟ کعبے کو خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کا ایمان سورہ فیل پہ نہیں ہوگا وہ یہ کہے گا آئیے نواز شریف کعبہ خطرے میں ہے، آئیے راحل شریف کعبہ خطرے میں ہے۔ نہیں نہیں، کعبہ کیسے خطرے میں ہوگا یہ مجھے سمجھا دیجیے۔ کیا کعبہ اللہ کا گھر نہیں ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں سمجھا دیا، ہم ذمہ دار ہیں اپنے کعبے کو بچانے والے، ہم ذمہ دار ہیں اپنے قرآن کو بچانے والے۔ تو کعبے کو خطرہ کیا ہے؟ کیا کوئی امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم کعبے پہ آگ برسائیں گے یا میزائل پھینکیں گے؟ نہیں نہیں، امریکہ تو ہمارا دوست ہے۔ روس نے کہا ہے کیا؟ نہیں نہیں، کبھی نہیں۔ ارے صاحب روس کیوں کہے گا؟ پھر عرب ممالک تو آپ کے ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے کہ کعبے کو ہم ختم کر دیں گے، گرا دیں گے؟ پوچھئے نا، تو نیوز تو آ چکی، نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے۔ ارے جو اخبار چھپتا ہے وہ تو چلیے ردی میں بک جاتا ہے، اب کوئی اپنا واٹس ایپ تھوڑی ردی میں بیچے گا، یا کمپیوٹر کوئی ٹھیلے پہ بیچے گا، اپنا نیا کمپیوٹر ابھی لایا ٹھیلے پہ بیچ دے گا، تو وہ تو ہے تو اس پہ کھول کے دیکھ لو کہ یہ نعرہ کیوں لگا کہ کعبے کو خطرہ ہے۔ تو کسی کا بیان آیا تھا نا، داعش نے کہا ہم کعبے کو اکھاڑ کے پھینک دیں گے، اے تو مسلمانوں نے کہا ہے نا، وہ مسلمان جو خلافت لانے والے ہیں دنیا میں واپس، یہ آپ خلافت کیوں واپس لانے والے ہیں؟ قادیانی تو پوری نبوت اور رسالت لائے تھے، آپ خلافت واپس لا رہے ہیں؟ تو کیا چیز ہے آپ کو جو پریشان کر رہی تھی کہ آپ خلافت واپس لا رہے ہیں؟ ارے وہ امامت واپس آنے والی ہے نا۔ تو جب امامت آنے والی ہے اور مہدی کا انتظار ہو رہا اور کوئی اپنے امام کو مانا تو اب ہم خلیفہ بنائیں گے۔ پتہ چلا امام کی ضد میں خلیفہ بنتا ہے۔ تو بھائی سن 61 ہجری میں کون ہے امام؟ کا حسین، اور یزید کیا ہے؟ خلیفہ۔ اب فرق سمجھ میں آ گیا؟ ایک طرف بیٹھا ہے خلیفہ اور ایک طرف ہے امام، اور خلیفہ امام سے کہہ رہا ہے میری بیعت کرو، گھبرا نہ جانا، سمجھنا ہے اور پھر بولنا ہے۔ ایک طرف ہے خلیفہ تخت پہ شام میں دمشق میں بیٹھا، اور ادھر مدینے میں حسین، اور وہاں سے خلیفہ کہہ رہا ہے اے امام میری بیعت کرو۔ خلیفہ امام سے بیعت مانگ رہا ہے، حسین نے کہا نہیں کروں گا، کاٹ لے سر، اور نہیں کی۔ جب حسین نے گھر کٹوا دیا اور بیعت نہیں کی تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ بتایا دنیا کو ہر دور کا خلیفہ اپنے دور کے امام سے بیعت نہیں۔ آپ سمجھے؟ امامت وہ ہوتا ہے، امامت وہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ابراہیم کو امام بنایا تو یہ جسارت نمرود بھی نہ کر سکا کہ ابراہیم میری بیعت کر لو، اس لیے کہ نمرود ڈرا ہوا تھا، سارے بت تو توڑ دیے تھے، سارے بت تو ابراہیم نے توڑ دیے، تو ڈرا ہوا تھا نمرود، مچھر کی وجہ سے، مچھر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ خدا کسی کو مچھر میں مبتلا نہ کرے، اس کا بھی نام انگریزوں نے رکھ کے تصویر بنا دیے۔ دیکھتے رہیے گا اس طرح کا ہوتا ہے، کھڑکی بند رکھیے گا، جالیاں لگائیے گا، آتا ہے تو یہ خطرناک ہوتا ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ خدا کے لیے نام نہ لیجیے گا، دل میں دوہرا لیجیے گا۔
روز اخبار میں آتا. تو وہی والا آ گیا ہوگا نمرود کے یہاں، ناک سے غصہ، دماغ میں گھومنا شروع کیا، اور تو ایسے 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 گن 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 چلا. اب چلا تو وہ جنبش ہوئی اس کے سر کو، گھومنے لگا سر بھی، اندر وہ چلا، اس کا سر چلا، دماغ چلا. علاج تو بتائیے بادشاہ سلامت کا. ساری دوائیں کارگر نہ ہوئیں. ان کا ایک ہی چیز ہے، جب یہ جنبش کرتا ہے اوپر جب آپ تھپکی دیں گے تو یہ چپ بیٹھ جائے گا. اور یہ ہر جانور کی عادت. ڈھونڈ ڈالیے چھپکلی کو، بڑھ 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 کیا، وہ چھپ گئی. چوہیا چھپ گئی. اب آپ کرتے رہیے، وہ نکلے گی نہیں. اسے پتہ ہے یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، میں ایسی جگہ ہوں کہ میں کچھ کر نہیں سکتے. تو مچھر بھی چلا تو ان کا نکل تو پائے گا نہیں، وہ نکلے گا تو ہے نہیں. حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی اور خوش فہمی تھی کہ یہ نکل نہیں سکتا. ہاں یہ کیجئے کہ اس کی جنبش کو ختم کرنے کے لیے تھپکی دینا ضروری ہے. تو کاہے سے تھپکی دیں؟ کا زوردار تھپکی دینی. کا کیسے؟ کا 10 جوتے ہر 3 گھنٹے کے بعد. یہ ہے شاہی ابراہیم کے دور کی. نمرود سے بڑا ملک کسی نے نہیں پایا. بہت بڑا ملک. اس کا اگر کبھی آپ کو دارالحکومت دیکھنا ہو تو کربلا کی ساری زیارتیں کر کے ایک دن کے لیے بابل چلے جائیے. جو کربلا جاتے ہیں بابل جائیے، بورڈ لگا ہے بہت بڑا، نقشہ بنا ہے شہر کا، اور اس میں جا کے دیکھیے کہ آج سے 5000 برس پہلے نمرود نے کتنی اونچی اونچی محرابیں اور طاق اور در اور دیواریں کیسی چوڑی چوڑی بنائی تھی. درس عبرت کے لیے جا کے دیکھیے، ضرور دیکھیے. اور پھر وہ دیکھ کے وہیں قریب میں ایک جگہ ہے جہاں ابراہیم کو آگ میں پھینکا تھا نمرود نے، تو پورا شہر وہ راکھ راکھ راکھ، اتنی آگ جلی تھی کہ شہر میں 5000 برس کے بعد بھی مٹی نہیں ہے، راکھ ہے، آگ کی راکھ. اسی میں چل کے جانا پڑتا. اور وہیں قریب میں وہ جگہ ہے جہاں پیدا ہوئے تھے حضرت ابراہیم، اور ماں مصری نے بیٹے کو ایک پتھر پہ رکھ دیا تھا. وہ پتھر رکھا ہے اور تہخانے کے اندر چھپایا تھا. تو وہاں مسجد بنی ہے. جب اندر تہخانے میں جائیں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے سارے خداموں نے انتظام کیا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی یہ وہ عبادت کے لیے. کرا دیا نا عراق کا سفر نامہ. ابراہیم سے امامت چلی اور وہیں حسین آرام کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جد کو دادا کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو یہاں سے ہجرت کرنا پڑی اور آپ کو مکے سے بھی ہجرت کرنا پڑی. میں آیا ہوں یہاں آپ کی امامت کو قائم کرنے. ایسے عہدہ بعد میں پوتا قائم کرتا. یہ داعش کس کے پوتے ہیں؟ یہ کس کے پوتے؟ حسین تو ابراہیم کے وارث ہیں. زیارت حسین میں پڑھا جائے اے ابراہیم کے وارث تجھ پہ سلام. تو جو وارث ہے اس نے کربلا کو آباد کر دیا اور بتایا یہ میرا روضہ ہے. اور وہ جاؤ کافر کا گھر دیکھ کے آؤ، پھر دیکھنا ہمارا محل شاندار ہے یا کافر کا محل. آئیں وہیں مدینے میں چلے جائیے. جو ذریعہ رسول ہے وہی جناب سیدہ کا حجرہ ہے. اور زری کو دیکھ لیجئے، پھر دیکھیے کہ اب تک زہرا کا مکان قائم ہے، لیکن کسی اور کا مکان پوچھتے پھر یہ نہیں ملے گا. اور قبر امام سے پوچھا گیا تو کہا قبر تو راز ہے. ہم تمہیں راز کیوں بتائیں؟ جو بتا دیا گیا وہ راز نہیں. تو آپ جو جنت البقیع میں تصویروں میں قبریں دیکھتے ہیں، امام حسن کی، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اور شہزادی کی قبر یہ نظر آتی ہے نا تصویروں میں آپ کو، یہ قبریں اس کے نیچے ایک گہرا تہخانہ ہے اور پھر اس کے نیچے ایک اور تہخانہ ہے اور تیسرے تہخانے میں اصل قبریں ہیں. وہاں عرب پہنچ ہی نہیں پائے اس لیے کہ راستہ بند ہو گیا. اصل قبر تک علی نے راستہ نہیں بتایا. کیوں؟ اس لیے کہ جناب سیدہ نے کہا تھا 40 قبریں بنائیے گا.
تاکہ انہیں پتہ نہ چلے کون سی قبر ہے، ورنہ یہ بنی امیہ اور یہ کون ثقیفہ والے میری قبر کھو دیں گے۔ شہزادی کا کہنا سامنے آیا اور مولا علی بیٹھے تلاوت کر رہے تھے، تو آ گئے سب تلواریں لے کے، میرے اجازت کے بغیر کیوں دفن کر دیا؟ ہم لوگوں نے ابھی نماز جنازہ نہیں پڑھی، بنت رسول کی قبر کھود کر ہم نماز جنازہ پڑھیں گے۔ پیغمبر نے پہلے ہی بتا دیا تھا کچھ لوگوں کو، اس دن علی سے ڈر جانا، اس دن علی سے ڈر جانا، اس لیے کہ اپنی خلافت چھننے پر مقابل کو نہیں مارے گا، لیکن جب قبر سیدہ کا مسئلہ آئے گا تو دیکھنا علی آستین چڑھا کر، اور وہ پٹائی کی ہے، اتنا مارا بغیر ذوالفقار کے، اٹھا کے پٹکا، سب نے توبہ کر لی، یا علی جانے دیجئے، پٹائیاں ہوئی ہیں، سمجھ گئے، لیکن 40 بنی تھی تاکہ رات میں کسی وقت آئیں تو ڈھونڈتے رہ جائیں۔ 40 قبریں بنی، تو اب 40 تو نہیں ہے نا، وہ تو نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ میری دادی کی قبر راز ہے، راز یہی ہے کہ 40 میں ایک تلاش کر کے دکھاؤ۔ اس وقت بھی راز، آج بھی راز، اور اب یہ راز کہ کوئی سمجھے دھوپ میں قبر ہے، خیال ہے، عربوں کے بادشاہوں کا خیال ہے۔ اللہ اپنی شہزادی کو اب جملہ سن لو، ارے جس زہرا نے غیر بی بی کے بیٹے عباس کو اپنا بیٹا کہا، اس کی قبر تیسرے تہہ خانے میں ہے۔ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے عرب، راستہ نہیں معلوم، اس لیے کہ علی کا بنایا راستہ ہے۔ وہ راستہ اگر اس وقت کسی کو معلوم ہے تو امام مہدی کو معلوم ہے۔ جب وہ آئیں گے اور دادی کی قبر کے لیے تیسرے تہہ خانے میں پہنچیں گے، اور اگر یہ دیکھنا ہے تو حضرت عباس کے ہاں تو بہت کم لوگ جا پاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے معجزہ لکھا ہے کہ ہم اندر سے دیکھنا چاہتے تھے، پھر ہم راستے میں جا رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے کاش ہم حضرت عباس کی اصل قبر دیکھتے۔ تیسرے تہہ خانے میں جا کے تیسری منزل کے نیچے 2 آدمی آئے، آپ قبر دیکھنا چاہتے ہیں؟ لے گئے، انہوں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، وہ پڑی ہوئی ہے ویڈیو، دیکھ لیجئے، سمجھ رہے ہیں کچھ؟ تو آپ امام حسین کی قبر اندر، بنانے والے بادشاہ بڑے ذہین تھے، وہ بادشاہ اتنے ولایت کے پابند تھے کہ انہیں معلوم تھا کہ متوکل نے یہاں قبر اکھاڑنے کی کوشش کی، معتصم باللہ نے یہاں حل چلوایا، متوکل نے فرات کا پانی چھوڑا، اس لیے اب ایسی بنا دو قبر کہ انہیں اصل نہ ملے اور نہ راستہ ملے۔ تو تمام شہداء کربلا کی قبریں، اوپر لکھا ہے شہداء کربلا اس میں ہے، لیکن نیچے جائیے، اب جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے حضرت زینب کے روضے پہ دھماکہ کر دیا، تم پا ہی نہیں سکتے، راز ہے، معصوم کی قبر راز ہے، اڑا دیا لوگوں نے۔ حجر بن عدی کی لاش نکل ہی نہیں سکتی، اس لیے نہیں نکل سکتی کہ شام کے کنویں اور عرب کے کنویں پتھریلے ہوتے تھے، اور وہ اتنے گہرے ہوتے تھے کہ پانی نیچے اترتا تھا تو پانی نکالنے کے لیے کنویں کو اور زیادہ گہرا کیا جاتا تھا، اور اس کے اندر کنویں میں جو کہ بہت گہرائی میں ہے، اس کے اندر 7 ساتھیوں کو حجر بن عدی کے قتل کر کے ٹکڑے 4 ٹکڑے کر کے سر الگ کر کے کنویں میں پھینک دیا۔ حجر بن عدی کا بھی سر کاٹا اور 4 ٹکڑے کے کنویں میں پھینک دیا، پھر اس کے اوپر سے مٹی بھر دی، کنواں بند ہو گیا۔ کنویں کے اوپر بنانے والوں نے روضہ بنایا اور اوپر ایک زری بنا دی اور اس میں تابوت رکھ دیا۔ تو کنویں کی گہرائی میں لاش ہے، آپ پوری لاش دکھا رہے ہو حجر بن عدی کی،
اور چہرہ دکھا رہے، اس کی ناک جو ہے لاش کی پانی ہے. وہ تو خوبصورت تھے، کوفے کے رہنے والے تھے، عراقی تھے. اور آپ جو چہرہ دکھا رہے ہو یہ چہرہ ہی نہیں ہے صحابی علی کا، اس میں سے تو نور نکل رہا ہے. تو اب چونکہ اپنی بات کو سچ کرنا تھا تو اب جب آ گیا بشار الاسد تو اب یہ چلایا فیس بک پہ. لاش واپس دے دی ہے داعش نے اور لا کے دفن کر دی گئی. کہانی پہلے بنائی کہ لاش وہ لے گئے، ان کی مجال ہے صحابی علی کی لاش لے جائے. ارے وہ داعش ہماری لاش تو لے لے. بم کا دھماکہ کر دیا، امام علی نقی حسن عسکری کا روضے کا گنبد گرا دیا. تو کیا ہوا؟ 236 بار حسین کے روضے پہ حملہ ہوا. پوری تاریخ ہے، کربلا کی تاریخ میں پڑھ لیجئے کتنی بار روضے کو مسمار کیا گیا. پھر ویسے ہی سونے کا آسمان سے باتیں کرتا ہوا موجود ہے. بار جو عمارت گرائی گئی ہو اور عربوں نے لوٹا ہو، مکے مدینے سے آ کر ساری قندیلیں لوٹ لیں، جتنا سونا دروازے میں جڑا تھا وہ لوٹا، چڑھتے رہے اور یہ لوٹتے رہے عرب ڈاکو. پھر وہ ایسا ہی سجا ہوا سونے کا مینار، سونے کا گنبد اور پھر چڑھاوے سونے کے. تو کیا نہیں، اب عراق مضبوط ہو گئے. پہلے عراق غلام تھا صدام کے دور میں، اب وہ جاگ گئے. اب وہ زوردار ماتم ہو رہا ہے کہ وہ مہمانداری کی ایک وقت میں کر رہے ہیں. ایسے میزبان کائنات میں ہو تو ان کے پیر پکڑ لیں، ہم ان کے پیر پکڑ لیں. مگر الٹا وہ زائروں کے پیر پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں ذرا جوتے پہ پالش تو کرا لو، ذرا پیر تو دبانے دو. اور چھوڑا چھوڑا کے ظاہر کہہ رہا ارے یہ نہ کرو، تم ہمارے میزبان ہو. یہ مناظر کہیں دیکھے؟ اور کس چیز کی زیارت ہے؟ اصل قبر نیچے ہے، اوپر رکھا ہے تابوت، زیارت ہے تابوت کی. اب سمجھ میں آیا علم کیا ہے اور تابوت کیا ہے. یہ علم کیوں زینب سے کیوں منسوب ہے؟ علم تو عباس نے اٹھایا تھا، بے شک حضرت عباس نے اٹھایا اور قیامت تک یہ علم عباس کا رہے گا. لیکن آج ذکر زینب پر کیوں علم؟ وجہ سنیں گے. فرات پہ گرا، حسین اٹھا کے لائے. ابھی پھریرا کسی اور رنگ کا تھا، اب جو لائے تو عباس کے خون میں رنگ ہی بدل گیا، سرخ ہو گیا. خیمے میں علم لائے، پوچھا گیا سب کی لاشیں آئیں عباس کی نہیں آئی. کہ یہ علم عباس کی لاش ہے، اور بیویوں کے بیچ میں علم رکھ کے اس پہ پھریرا اڑا دیا کہ یہی تو عباس کی لاش ہے. اب ہم علم کا پھریرا جب پکڑتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں دامن عباس ہمارے ہاتھ میں آ گئے. اب جو کہنا ہے ہم عباس سے کہہ رہے ہوتے ہیں، پکڑے علم ہیں. خیمے میں تھا نا علم، اور ایک بار خیموں میں آگ لگی اور بی بی نے پوچھا اے سید سجاد اب امام تم ہو، ہم تو تم سے پوچھیں گے، امام وقت ہو، بتاؤ کیا کریں، جل کے مر جائیں؟ کہ نہیں، جان بچائیے، بچوں کو لے کے باہر نکلیے اور بچوں سے کہیے صحرا میں دوڑیں اور آپ بیویوں کو سنبھالتی ہوئی باہر آئیے. کہہ تو دیا کہ آپ سب باہر جائیے، اپنے بارے میں کچھ نہیں کہا. اب پھوپھی کو یہ فکر ہے تو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا، اور انگریز مورخ گبن نے بھی
مسلمان مورخین سے اس کو لیا ہے کہ وہ بیوی کبھی دائیں جاتی کبھی آگ کے بائیں جانب جاتی. زینب کے لیے آگ حیرت انگیز نہیں ہے، ماں کا جلتا در دیکھا ہے، ماں پہ در گرتا دیکھا ہے، گھر جلتا دیکھا ہے. آج زینب کا پورا گھر جل رہا ہے، ماں کے گھر کا دروازہ جلا تھا، زینب کا پورا گھر جل گیا. تو راوی کہتا ہے ہم آگے بڑھے اور ہم نے پوچھا یہ بیوی اس جلتی آگ میں کوئی آپ کی دولت رہ گئی؟ کہ تو دولت کی بات کرتا ہے؟ میرا بیٹا اس آگ کے اندر ہے، میرا سید سجاد، مجھے علم تک جانا ہے. ابھی گھبراہٹ نہ ہو علم لانے والوں کو، جب علم کا ذکر آئے تب علم آئے گا، گھبراہٹ نہ ہو. نہ زائرین کو گھبراہٹ ہو نہ رونے والوں کو. پورا واقعہ پڑھ کے اس کے بعد تقریر ختم ہوگی اور پھر نوحہ حضرت زینب کے حال کا ہی ہوگا، اور سنیے گا اور ماتم کیجیے گا. 3 مجلسیں کل سے جناب سیدہ کی ہوں گی اور پھر جناب سیدہ کا عالم نکلے گا. اس کی وجہ ہر سال بیان کرتا ہوں، اس کی وجہ بیان کرو کہ زینب کے دن یہ علم کیوں نکل رہا ہے. راوی کہتا ہے اتنی بہادر خاتون میں نے نہیں دیکھی. اور گبن انگریز مورخ لکھتا ہے، یہ بھی پڑا ہوا ہے نیٹ پر، کھول کے دیکھ لیجئے حضرت زینب کے نام سے گبن کا بیان آ جائے گا. اتنی بہادر عورت، اتنی بہادر خاتون کہ اس جلتی آگ میں یوں گئی جیسے سائے میں جاتے ہیں، اور پھر ہم سمجھے کہ جل گئی ہوگی. لیکن راوی کہتا ہے اسی آگ سے سلامت زینب برآمد ہوئی، لیکن ہاتھ پر کچھ اٹھائے ہوئے اور لا کر اس کو خاک پہ رکھ دیا. میں کہوں گا واہ بیوی واہ، علی جیسا بہادر آپ کا بھتیجا ہے، اور یہ وزن آپ نے اس عمر میں 52 برس کی عمر میں آپ نے یہ جوان کو اٹھایا کیسے؟ تو اگر کوئی پوچھے زینب سے تو کہیں گی کیا بات کرتے ہو، ارے گود میں پالا. دوسرا جملہ سن لو مصائب کا، اور مشہور نوحہ ہے. اس میں شاعر نے کہا، اس روایت کو نظم کیا ہے کہ جب حسین علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے تو زینب نے آواز دی لاشا نہ اٹھائیے گا، میں پالنے والی ہوں، آپ آ کے. میں نے گود میں کھلایا ہے علی اکبر کو. تیار ہے نا مصائب سننے کے لیے؟ آپ سن لیجئے تاکہ آخر تو ہو جائے تقریر اور علم برآمد ہو. میں آپ سے پوچھوں جب خیمہ جل گیا تو اس کے اندر جو کچھ تھا سب جل گیا؟ کیا سننا ہے کیا جل گیا؟ ارے جھولا جل گیا، رباب کے ارمان جل گئے، علی اکبر کے خلعت جل گئے، قاسم کے خلعت جل گئے، علی اصغر کے شڈوکے جل گئے، حسین کا لباس اور مسند جل گئی. تو پھر اور کیا کیا جلا؟ ارے عباس کا علم جل. لیکن بھلا اللہ ایسا کر سکتا ہے کہ ان چیزوں کو آگ نقصان پہنچا سکے؟ ہاں، کہیں سے کونے میں آگ لگی اور بجھ گئی، کہیں پھریرے میں آگ آئی قریب اور بجھ گئی. تبھی تو لوٹا. اگر سب جل گیا تھا تو فوج یزید نے لوٹا کیا؟ اب یہ سب لوٹا ہوا سامان یزید کے سامنے پیش ہوا اور خزانے میں جمع کر دیا گیا. حضرت زینب نے آزاد ہونے کے بعد قید سے کہا سید سجاد وہ سامان چاہیے. سید سجاد نے کہا کیسے چھوڑ دیا؟ میری پھوپھی چاہتی ہیں جو تیری فوج نے سامان لوٹا اور تجھے پیش کیا گیا، جو تو نے خزانے میں رکھ دیا، وہ سب واپس کر. یزید نے بھجوا دیا، سارا سامان بھجوا دیا. حضرت زینب نے سامان دیکھا اور کہا ہمارے بچوں کے سر بھی بھجوا، ہمارے شہداء کے سر بھی بھجوا، اصحاب و انصار
عزیز و رشتہ دار سب کے سر بھی آ گئے، سر بھی آ گئے۔ اب یہ بتاؤ کہ کربلا میں جو علم عباس کے ہاتھ کٹتے ہی گرا تھا، اس علم کو امام محمد باقر اور امام محمد باقر نے جعفر صادق، اور جعفر صادق نے وہ علم موسی کاظم کو دیا، اور موسی کاظم نے علی رضا کو، اور علی رضا نے محمد تقی کو، اور محمد تقی نے علی نقی کو، اور علی نقی نے حسن عسکری کو، حسن عسکری نے یہ کہہ کے مہدی اپنے بیٹے کو دیا کہ جب اللہ تمہیں حکم کرے کہ برآمد ہو کہ عباس کا یہ علم لے کر برآمد ہونا، گھوڑا حسین کا، ذوالفقار حسین کی، علم عباس کا۔ تو یہ علم مہدی تک جو پہنچا، اس کو پہنچانے والی کو کیا کہتے؟ اس کا نام ہے زینب۔ ارے جس زینب نے اونو محمد کے سر اٹھا کر زانو پہ رکھ کے ماتم نہیں کیا، وہ عباس کا علم لے کر کلیجے سے لگا، یہ میرے بھائی عباس کا علم ہے، کیونکہ زینب نے اس علم کو امامت تک پہنچایا۔ میرا موضوع کیا تھا؟ میرا موضوع سن لو، منصب چار ہیں، نبوت، رسالت، امامت، ولایت۔ جملہ سنو، ولایت نے امامت تک عباس کا علم پہنچایا۔ اس پہ رو لو، یہ فضائل بھی ہیں، یہ مسائل بھی۔ ولیاں نے، جو اللہ کی ولی ہے، وہی یہ کر سکتی تھی کہ عباس کے علم کو کلیجے سے لگا کر مدینے لائے۔ اے شہزادی، یہ علم مدینے کیوں لائی ہے؟ مہدی تک جانا ہے، لیکن اس وقت کیا کام ہے؟ کہ ابھی دیکھنا مدینے میں قیامت مچے گی۔ شہزادی کیا ہونے والا ہے؟ کہ دیکھ لینا، یہ علم سجا کر میرا بھتیجا سید سجاد بشیر کو دے گا اور کہے گا جاؤ مدینے میں اعلان کرو وہ لوٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا۔ ایک مجمع تھا جو بشیر کے گرد تھا، لیکن ایک بچہ ایک خاتون کے ساتھ، ضعیفہ کے ساتھ، چاند جیسا چہرہ، وہ آگے بڑھا اور اس نے بشیر کا دامن پکڑا، دامن پکڑ، اس نے جھک کر دیکھا اور کہتا ہے میں کود پڑا گھوڑے سے کہ کہیں مجمع میں یہ بچہ کچل نہ جائے، تو میں نے بچے کو گود میں اٹھایا اور ایک ہاتھ سے علم پکڑا۔ تو میں نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ یہ بتا یہ علم تجھے کہاں سے ملا؟ تو میں نے کہا بچے کیوں پوچھ رہا ہو؟ اس نے کہا یہ میرے باپ کا علم ہے، یہ میرے باپ کا علم ہے۔ میں سمجھ گیا یہ عباس کا بیٹا ہے، یہ عباس کا بیٹا ہے۔ اب عباس کا بیٹا کیسا ہو؟ عباس علم اٹھائیں تو پہچانے جائیں کہ علمدار ہیں، اور پانی لائیں تو پہچانے جائیں کہ سقائے اہل بیت ہیں۔ عید آ گئی، اب جو عید آئی تو عباس کے گھر حضرت زینب گئی اور جاتے ہی رونا شروع کیا۔ تو ام البنین نے کہا شہزادی اتنے تڑپ کے رو رہی ہیں؟ حضرت زینب تڑپ کے رو رہی ہیں، عید کا دن ہے، کربلا کے بعد عید آئی ہے۔ تو ام البنین نے کہا اتنا گریا آپ پہ کیوں تاری ہے؟ کہا کیا بتائیں مادر گرامی، عید کے دن جب میں آپ کے گھر آتی تھی تو سب سے پہلے عباس کاندھے پہ ماشکلات کر لاتے اور عید کا پانی مجھ کو پلا کے کہتے شہزادی عباس کے ہاتھ سے پانی پی لیجئے۔ تو میں رو رہی ہوں، آج کوئی پانی زینب کو پلانے والا ایک بار نظر آیا، ایک بچہ اپنے کاندھے پر مشک لادے ہوئے، ارے پکار کے کہا پھپھی اماں بھتیجا۔ آواز یہ ماں کی،
آتی ہے آواز یہ ماں کی آتی ہے اب فرش ازا کا بچھا زینب کچھ میرے لال کا قصہ کہ کچھ میرے لال کا قصہ کہ کچھ اپنا حال سنا زینب آواز یہ ماں کی آتی تھی. ماتمی سارے آگے آؤ جتنے ماتمی ہیں. آواز یہ ماں کی آتی تھی. ارے تو ماں سے ملنے آئی ہے یہ تنہا کیسے آئی ہے